سورۃ الاعراف آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اپنا کلام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرما کر حجت پوری کر دی ہے۔ اب کسی بندے کے پاس کوئی جواز باقی نہیں ہے، کسی بندے کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے۔ اللہ کی چاہت کیا تھی اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم ضرور اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مقدس عطا فرمایا جس کے اندر ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن مقدس کے قریب نہیں آتے، اس کو مانتے نہیں یا مانتے ہیں لیکن قرآن مقدس کو سمجھتے نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے تو حجت پوری کر دی ہے۔ اب جو بندہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو بد نصیب اور بدبخت ہیں، ان کا شکوہ فرمایا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن مقدس کو مان لیتے تو قرآن مقدس کے ذریعے سے قیامت کو بھی مان لیتے، چونکہ قرآن کے قریب نہیں آتے اس لیے یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے، انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دن آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تو آئے گا، لیکن اس وقت یہ لوگ سب کچھ مانیں گے اور کاش، افسوس، ہائے وائے سب کچھ کریں گے۔ اس وقت کا افسوس ان کے کام نہیں آئے، اور اس وقت پھر یہ لوگ یوں بھی کہیں گے کاش جن نبیوں کی بات ہم نے نہیں مانی تھی آج وہ نبی ہماری سفارش کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیوں تمہاری سفارش کرنے لگے؟ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موقع دے دے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں۔ اب تو آخرت میں آ گئے، دیکھ لیا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب کاش کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہمیں موقع دے دے تو جو کچھ ہم نے پہلے کیا تھا ہرگز وہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدل دیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ضرور ہے، اللہ چاہے تو ایک بندے کو ایک بار نہیں 10 بار بھیجے دنیا میں، تو 1000 بار بھیجیں، قدرت ہے، قانون نہیں۔ قانون یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو ایک مرتبہ دنیا کے اندر موقع دیا ہے، اگر اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کا کام بن جائے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کی بہترین زندگی ہوگی، اور اگر اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے خسارہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بیان کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، کامل علم کے ساتھ۔ کوئی اس میں ایسی باتیں نہیں ہے کہ بے تکی سی باتیں ہوں، نہیں، عَلَىٰ عِلْمٍ، کامل علم کے ساتھ، ہدی و رحمتاً، اور اس کتاب کے اندر ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ نہیں انتظار کر رہے الا تأویلہ، مگر آخری انجام کا، کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آخر میں۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ آخری انجام آ جائے گا، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے اس سے قبل اس کتاب کو فراموش کیا ہوا تھا، نہیں مانتے تھے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ تحقیق ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر۔ اور کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کرتے، او نُرَدُّ، یا یہ کہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں ایک بار، پھر اللہ تعالیٰ میں موقع دے دے، فَنَعْمَلَ، پھر ہم عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کے علاوہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد خسروا انفسہم، تحقیق ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گی وہ باتیں جو یہ لوگ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، جس ذات نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو قرآن مقدس ہے یہ اصلی حالت میں ہے، اور ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اس قرآن میں اور اس قرآن کے اندر نہ ایک نقطے کا کوئی فرق ہے، نہ زبر زیر پیش کا، کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں، اور اس قرآن مقدس کے اندر فرق ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اتارا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے، لیکن ہم اس قرآن مقدس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے، یہودیوں کے پاس تورات اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ خود مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس انجیل اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ خود مانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہودی ہفتے کے دن وہ صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس تورات اور انجیل کو چمٹے ہوئے ہیں جو کہ تحریف شدہ ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان قرآن مقدس کو، جو کہ اصلی حالت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کتنی افسوس کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پٹ رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ دیگر وجوہات بھی ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کے ذریعے کتنوں کو بلند کرے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔ جو لوگ قرآن کو اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دے گا، بلند کر دے گا، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پست اور ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب دی فصلناہ علی علم، جس کے اندر ہر ایک چیز کی تفصیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کے اس کے اندر شافی بیان ہے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا اس آیت کا یا اور اسی قسم کی آیات کا کہ اس کے اندر کوئی صابن بنانے کی ترکیب ہے یا کوئی بسکٹ یا مربے چٹنیاں بنانے کی ترکیب ہے۔ ہر ایک چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن پر نجات کا دار و مدار موقوف ہے، جو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں کہ جو ہماری بنیاد ہے، جس میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے، عقیدہ توحید و رسالت اور قیامت کا دن۔ بہرحال ہر ایک چیز سے یہ مراد ہے۔ اچھا، قرآن مقدس کا جو انداز بیان وہ بڑا عجیب ہے۔ ایک آیت کے اندر ایک بات کو اللہ تعالیٰ ایسے اجمالاً بیان فرماتے ہیں، پھر اسی قرآن کے اندر کسی اور صورت میں جب جاتے ہیں تو اسی اجمال کی پھر تفسیر ملتی ہے، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن خاموش ہو جاتا ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ تفصیل ہی نہیں ہوتا، پھر اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی اس آیت کی، اس مقام کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کی چاہت کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز قرآن کے اندر مجمل ملتی ہے، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، ہمیں حدیث کے اندر بھی نہیں ملتی، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کے مطابق کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے اس آیت کے بارے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر قرآن، دوسرے نمبر پر پھر حدیث، اور تیسرے نمبر پر ہے صحابہ کرام کا اجماع جو ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر ان تینوں کے اندر اگر ہمیں کوئی چیز تفصیلی نہیں ملتی تو پھر ہم جاتے ہیں فقہائے امت کے پاس، جنہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، لعلمہ الذین یستنبطونہ منکم، ایسے لوگ ہیں جو استنباط کرتے ہیں، یعنی مسائل سے مسائل نکالتے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو مشہور اور بڑے امام ہیں وہ چار ہیں جو بڑے فقیہ تھے، جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑے یہ چار ہیں، اور چاروں کا تقوی بڑا مثالی تھا، اور بہت زیادہ اخلاص ان کے اندر تھا، اور بہت زیادہ لگن تھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اندر، اور امت پر ان چاروں کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو کہ سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ہیں اس لیے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اور یہ تابعی ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ براہ راست صحابہ کرام کی شاگردی کا اعزاز ان کو نصیب ہوا۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال۔ کہنا بڑا آسان ہے، کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایک رات ایسی آئی؟ اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی بڑی مثالی رات تھی، یہاں 40 سال۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ جب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ رات کو کبھی سوئے نہیں۔ اور آپ نے زندگی کے اندر 55 حج کیے۔ کتنے کیے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کتنے حج کیے؟ 55۔ ہمارے یہاں کوئی اگر دوسرے حج پر چلا جائے اسے کہنا حاجی صاحب، او بھائی الحاج ہے، حاجی صاحب نہیں ہے، یہ الحاج ہے۔ کسی نے کبھی سنا الحاج امام ابو حنیفہ؟ نہیں، کیونکہ وہ کہلوانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو خود نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جو کہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔
اگر اپنے نام کے ساتھ یہ دم لگانا ضروری ہے تو پھر جو نمازی ہیں وہ بھی لکھیں کہ بھئی نمازی فلاں. بھئی نماز فرض ہے، جس نے حج کیا اس پہ فرض تھا، تو اس میں کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسان جب ریاکاری میں آتا ہے تو وہ سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا ائمہ کرام کی. یہ ہمارے امام صاحب کا مقام ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بڑے محدث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے ذہین ترین لوگوں کے اندر جو سب سے بلند نام ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے. اور اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ 16 سال تک جب میں یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، 16 سال تک کبھی بھی رات کے وقت میں نے ایک گلاس پانی نہیں پیا کہ اگر پی لوں گا تو پیٹ پہ بوجھ بن جائے گا، میرے مطالعے میں خلل آ جائے گا. 16 سال تک فرماتے کہ میں نے ایک گلاس پانی کا نہیں پیا. اتنا شوق تھا، اتنا شغف اور لگن تھا. اور ایک مفسر قرآن ہے امام راضی رحمہ اللہ، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا، اور اس مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مقدس سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا اور سورۃ الناس تک پڑھا. ایک مسئلہ ضرورت تھا. کتنا؟ ایک مسئلے کے لیے پورا قرآن الف سے یا تک مکمل ختم کیا، ان کو وہ مسئلہ نہیں ملا. پھر دوبارہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ 299 مرتبہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں اب تک پڑھا ہے 299 مرتبہ پڑھا، اور اس کے باوجود بھی ان کو وہ مسئلہ نہیں ملا. کہنے لگے 300 پورا کرتا ہوں. جب آخری بار پڑھا تو وہ مسئلہ مل گیا. اب بتائیں کہ جب اتنا بڑا امام اور ایسا متقی امام، جب وہ مسئلہ جس نے 300 بار قرآن مقدس کو الف سے یا تک پڑھا اور پھر جا کر ان کی نظر وہاں پر ٹکی اور وہ مسئلہ ان کو ملا، ان کی کتنی محنت ہے، اور پھر وہ نچوڑ امت کو پیش کر دیا بے لوث. یہ کہا کہ میں نے 300 بار قرآن پڑھا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے اتنا کچھ دو، میں تب تمہیں بتلاؤں گا. نہیں، یہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا مقصود تھی. اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، جو ان پہ باتیں کرتے ہیں، جو ہمیں نہیں ضرورت فقہ کی، ہم نہیں مانتے. اور اتنے متقی اور اتنے اخلاص والے بڑے بڑے جو ائمہ کرام اور مجتہد فقہاء امت ہیں، ان پہ زبان کھولتے ہیں. حکم تو یہ ہے کہ کسی کو بھی کمتر نہ سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو. اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، وہ لوگ جنہوں نے کبھی خلاف سنت کو کام نہیں کیا، ساری زندگی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اندر اپنی زندگی گزار دی، اور آج ان پر لوگ باتیں کرتے ہیں. اور آج کل کچھ لوگ نا یہودی میڈیا پر آتے ہیں اور وہ نام نہاد مفکر اسلام بنے ہوئے، اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں، جن میں آج کل ایک نام غامدی صاحب کا بھی ہے. ہمارے پاس بولے بالے بیچارے سنتے ہیں جی غامدی صاحب کا بڑا علم ہے. اس سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس تھا. لیکن جس انسان کا علم خود اس کو نفع نہ دے، کیا وہ علم ہوتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. جو ٹی وی پر آ کر کہتا ہے قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اربوں روپے سے ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ڈیم بنا دو، اس سے بہتر ہے کہ اس پیسے کو ایسے تم بانٹ دو، غریبوں کو گھر بنا کر دے دو. بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے قربانی کرنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کے اندر اللہ کو اس جانور کے خون بہانے سے زیادہ کو عمل پسند ہی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پردے کے بارے میں کہتے ہیں یہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں. داڑھی کے بارے میں بات کی نہیں جی، داڑھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہے کیا؟ اسلام میں پھر ہے کیا؟ ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی
انہوں نے فرمایا، وہ ایک عجیب انہوں نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کو نا باز مل گیا. بڑھیا کو کیا پتہ کہ باز کیا چیز ہے. اب اس نے کیا کیا کہ دیکھا بھی اس کے تو ناخن بڑے ہوئے ہیں، کینچی اٹھا کے اس کے ناخن صاف کر دیے. او ہو، اس کی تو چونچ بھی بڑی ہوئی بیچارے کی، بے ڈھنگی سی اتنی بڑی اس کی چونچ بڑی ہوئی ہے، کینچی کے ساتھ اس کی چونچ بھی برابر کر دی. اب اس نے کہا اب یہ تو کام اس کا ٹھیک ہو گیا، اس کے چلو ناخن اور اس کی چونچ تو میں نے ٹھیک کر دی ہے، اس کے کوئی پر بھی کوئی بے ڈھنگے سے ہیں، کوئی پر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی تھوڑے میں ٹھیک کر دوں. وہ بھی اس نے ٹھیک کر دیا کینچی کے ساتھ. جب ایک باز کے پر بھی اس نے برابر کر دیے، اس کے پنجوں کے ناخن کو اس نے سارے کے سارے فارغ کر دیے، چونچ بھی ٹھیک کر دی. اب بتاؤ کہ باقی بچا کیا وہ باز بچ گیا تھا؟ تو حکیم الامت یہ اس مثال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آگے اسلام، ہم نے اس کی حجامت کر دی ہے. بھئی داڑھی سے نکال دو، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، پردہ وہ بھی نکال دو، اور نمازیں بھی کوئی لازمی نہیں کہ 5 پڑھو، اور سنتیں تو ویسے بھی نہیں ہے. بس 5 نمازیں فرض سی، یہ تو باقی ساری کی ساری بنی ہوئی ہے، اور فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، فلاں نے. یہ نئے مجتہد ہیں جن کو پتہ کا بھی نہیں ہے. جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں تھا باز کا کہ باز کیا ہے، اس نے پوری حجامت کر کے اس کو فارغ کر دیا اور چیل سے ہی بدتر بنا دیا، اسے تو چیل بھی بہتر تھی. ایسے ہی ان نام نہاد جو مفکر اسلام ہیں اور بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو کہ ہیں نہیں، نام نہاد بناوٹی، ان لوگوں نے اسلام کے ایسے حلیہ بگاڑ دیے. اور ہماری عوام بڑی خوش ہے، کہتے جی میں نے تو خود سنا غامدی صاحب کو بڑی پیاری تفسیر کر رہے تھے، قرآن سے ثابت کیا اور حدیث کا حوالہ دے رہے تھے، اور ہمیں تو اب پتہ چلا کہ داڑھی ہے ہی نہیں. اس بدبخت کو خود پسند نہیں ہے تو اس نے تو کہنا بھی اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے دیکھیے ان لوگوں کو دیکھو. اور اس کے بعد پھر جو آج کے درس کے اندر میں نے اپنے ائمہ کرام کے بارے میں جو باتیں عرض کی ہیں، یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ایک مسئلے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں، اس پائے کے ہیں؟ یہ اس وقت کے بدترین خلائق ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے. تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. ہدی و رحمتن، اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، هل ينظرون الا تاویلا، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ بھی آخر میں ہوتا کیا ہے، پہلے دیکھو، انتظار کرو. اس پالیسی پر وہ چل رہے ہیں، اور جب وہ دن آ جائے گا تو جن چیزوں کو نہیں مانتے تھے آج وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور جن نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی ہیں، آج کہتے ہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا یہ ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کاش کو ہمارا سفارشی بن جائے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قیامت کے دن کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، اللہ کی اذن سے. اللہ جس کے لیے اجازت دے گا صرف اسی کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی. یہ جبری سفارش جو ہے نا اللہ کے ہاں چلتی نہیں ہے کہ ہم زبردستی سفارش کروا لیں گے اور فلاں ہماری سفارش کر دے گا. یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ان کو تو سفارش نے فائدہ ہی نہیں دینا، کیونکہ پہلی شرط ہے ایمان. مومن کو سفارش فائدہ دے گی جب ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کا تو کام ویسے بھی نہیں بنے گا. پھر اگلا مطالبہ ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں او نردو، ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دو. اچھا، ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ میرے بندے نے کیا کرنا ہے. اب یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ او نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اگر اللہ میں ایک بار بھیجے نا تو بس پہلے تو غلطی ہو گئی ہے، اب تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ہم بالکل سدھر کے آئیں، بالکل ٹھیک ہو کے آئیں گے، جیسے اللہ کہتے ہیں ایسے ہم کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو میں پھر بھیج دوں، اللہ نے بھیجنا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ بھیج دیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو روکا گیا یہ پھر بھی وہی کریں گے.
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو بھیجنا نہیں ہے، اگر بھیج بھی دوں، جیسے اب یہ کافر ہیں پھر بھی کافر ہی آئیں گے ہمارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار موقع دیا ہر ایک انسان کو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اس نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں کہ اللہ ہم لگے ہوئے تو ہیں، ہماری نمازیں بڑی کمزور، ہمارے روزے عبادات بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم لگے ہوئے ہیں تو استقامت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اور یہی مقصود ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔